طائف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے تو آپ نے عبد یالہ اور اسی طریقے سے ابو مسعود اور حبیب، یہ تین شخص تھے، یہ تینوں بھائی تھے اور عمر بن عمیر بن نوفل کے بیٹے تھے، اور یہ پورے طائف کے معزز لوگ سمجھے جاتے تھے۔ آپ ان تینوں بھائیوں کے پاس بھی گئے، تینوں نے بہت برا سلوک کیا، آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے اور آپ سے معاذ اللہ ایسی بات کہی کہ آپ ہماری نگاہوں سے چلے جائیں، آپ ہمیں دعوت نہ دیں، اور الٹا مکے کے لوگوں کی باتیں وہ سنتے رہے تھے۔ اس کی وجہ سے ان کا عناد اتنا بھرا ہوا تھا اللہ کے نبی سے کہ طائف کے بدماش اور اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ وہ اوباش لڑکے وہ چاروں طرف جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، وہ اوباش لڑکے وہ پتھر آپ پر برساتے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ لوگ راستے کے دونوں کناروں پر کھڑے ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے ہیں، آپ علیہ السلام کے ٹخنے خون سے لہو لہان ہو گئے اور آپ کی جوتیاں بھی خون سے بھر گئیں۔ اس کے بعد ایک باغ تھا عتبہ اور شیبہ کا، یہ قریش کے لوگ تھے، ان کا وہاں پر ایک باغ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مجھ پر اتنا پتھر برسائے جا رہے ہیں اور اتنا مجمع انہوں نے میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے جمع کر لیا ہے، تو آپ اس باغ کے اندر داخل ہو گئے اور آپ نے اس باغ میں پناہ لی۔ اس باغ کے اندر ایک غلام تھا، عداس اس کا نام تھا۔ آج بھی الحمدللہ اللہ توفیق دیتے ہیں، جانا ہوتا رہتا ہے طائف میں، تو مسجد عداس وہاں پر بنی ہوئی ہے۔ یہ عداس کون تھے؟ یہ ایک نصرانی تھے اور یہ غلام تھے عتبہ کے۔ تو انہوں نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آسمانی کتابوں میں تو پڑھا ہوا ہی تھا، سنا ہوا ہی تھا، انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو بوسہ دیا اور آپ علیہ السلام کا اکرام کیا۔ جب عتبہ نے ان سے پوچھا عداس سے کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو عداس نے کہا کہ تم ان کی حقیقت نہیں جانتے، یہ اس دھرتی کی سب سے افضل ترین شخصیت ہے اور میں ان پر مسلمان ہو چکا ہوں، تم ان کی عظمت سے بے خبر ہو۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک تقریباً طائف میں قیام فرمایا۔ آپ علیہ السلام ایک دفعہ بہت زیادہ جب طائف والوں سے مایوس ہو گئے، وہاں سے روانہ ہونے لگے، اللہ کے سامنے آہوزاری میں لگ گئے، دعا میں لگ گئے، دل آپ کا بھرا ہوا تھا، اللہ کو ترس آیا، اللہ نے ملک الجبال پہاڑوں کے فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیے اور انہوں نے آ کر آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ یہ اخشبین 2 پہاڑوں کے نام ہیں، اللہ فرما رہے ہیں اگر آپ اجازت دیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو ہم ملا دیں اور سارے کفار اس میں کچل کر مر کر دب کر ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو کیا ہوا، ہو سکتا ہے کہ اللہ ان کی اولادوں میں کسی کو اسلام کی توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ان کی ہدایت کی دعائیں کرتے ہوئے دوبارہ مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے۔